لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. یاد رکھو، چند باتیں سمجھ لو، ہمیشہ کے لیے کام آئیں گی. قرآن کے اندر پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ سب کو پتا ہے نا کون سی نازل ہوئی؟ اقرا. کہاں پہ موجود ہے؟ قرآن کا ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ سے. اقرا کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے کے اندر. اگر ان کا دعویٰ، ان کی بات کو سچ مانا جائے اور حدیث کی حجت کا انکار کیا جائے تو قرآن پاک کی ابتدا اقرا سے ہونی چاہیے تھی. ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ پہلی وہی تھی. پہلے آخر میں کس نے بھیجی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، یہ آیت اب نازل ہوئی ہے، فلاں سورت کی ہے، فلاں موقع پہ رکھی جائے گی، فلاں مقام پہ رکھی جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو بندہ صرف کہہ رہا ہے کہ جی میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ فتنہ معاشرے میں موجود ہے اور آج کل بے انتہا ہے. میں جی صرف قرآن کو مانتا ہوں. قرآن تیرے پہ نازل ہوا، تو قرآن کو مانتا، تجھے کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے. ہم نے من و تسلیم کر لیا اللہ کا کلام ہے. کیا آپ پہ اور میرے پر نازل ہوا ہے؟ نہیں. کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. انہوں نے بتلایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن مکمل کمپائل نہیں تھا، کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. صحابہ آ رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں. واقعہ ایک ہی یاد کر لو تو ہمیشہ کے لیے کافی ہے. ایک ہی واقعہ گواہی دی جا رہی ہے، آیات رکھی جا رہی ہیں، دو گواہوں کو لایا جائے. دو گواہ آتے ہیں، آیت یہ جی میں نے سورت بقرہ میں اس آیت کے بعد سنی، اس آیت کے بعد سنی، ویسے 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 کمپائل ہوتا جا رہا ہے. قرآن مکمل ہو چکا ہے. ایک صحابی، نام یاد رکھ لو، حضرت حذیمہ انصاری. حضرت حذیمہ انصاری آتے ہیں، کہتے ہیں سورت احزاب کی 23 نمبر آیت، 23 نمبر آیت کہتے ہیں من المؤمنین رجال. میں نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بعد سنی تھی. ان کو کہا جاتا ہے گواہوں کو لے کے آؤ نہیں تو تجھے کوڑے پڑیں گے. حدیث کی حجت کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی کمپائلیشن، قرآن پاک کی ترتیب، قرآن پاک کی یہ جو صفحہ بندی، قرآن پاک کے اندر آیت کے بعد آیت کا ہونا حدیث کا محتاج ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت حذیمہ انصاری دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کو کوئی گواہ نہیں ملتا. اس آیت کا اکیلے حافظ ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک اکیلا حافظ ہے. لیکن مصیبت یہ ہے دو گواہیوں کے بغیر شامل نہیں ہو سکتا. لوگوں یہ وہی حذیمہ انصاری ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہوا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا. نبی کریم نے کہا کون میری گواہی دے گا؟ حذیمہ انصاری نے واقعہ نہ سنا نہ دیکھا، ہاتھ بلند کیا اور کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں. نبی کریم نے اس وقت جو الفاظ کہے، پاس صحابہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حذیمہ آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن چل میں گواہی دیتا ہوں جس وقت تو نے نبی کریم کی گواہی دی تھی تو آقا نے اس بات کا اعلان کیا تھا قیامت کے دن تک حذیمہ تیری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی. اس ایک حدیث کی وجہ سے قرآن پاک میں آیت داخل ہوئی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات مشکل نہیں ہے. قرآن پاک کی ساری ترتیب کس سے لگی؟ حدیث کے ذریعے لگی. کوئی بندہ یہ اٹھے اور کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، تیرے پہ قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کو مانتا ہے. جو بندہ قرآن کے بعد حدیث کو نہ مانے اس کو منکر حدیث کہا جاتا ہے. اور منکری حدیث کے لیے قرآن میں متعدد آیتیں ہیں، لیکن ایک عام فہم جھٹکی مثال ہے. آپ میں سے لوگ کوئی دردی کا کام کرتا ہے، کوئی مختلف کام کرتے ہیں، اس کے پاس کوئی بندہ آئے اور کہ یہ سیمپل ہے اور سیمپل دے نا
اور کہ اس کے مطابق کام کر دو، بار بار کے سیمپل کے مطابق کام کر دو، تیسری چوتھی مرتبہ آپ کہیں گے یار یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے، سیمپل دے نہیں رہا اور کہہ رہا سیمپل کے مطابق کام کر دو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ ہی محفوظ نہیں، معاذ اللہ، اللہ نے نمونہ محفوظ نہیں کیا اور تمہیں اور مجھے کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سے مذاق کر رہے ہیں، پوری زندگی کس کی نمونہ ہے؟ نبی کریم کی۔ اگر زندگی محفوظ ہی نہیں، اللہ ہم سے کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، اٹھک بیٹھک، نشست برخاست، رات کا سونا، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا، بیویوں کے پاس جانا، تمام جو شریعت کو مطلوب اصول تھے ان میں سے کوئی ایک اصول ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم تو کہہ رہے ہیں بتاؤ میں نے پورا دین پہنچا دیا، صحابہ کہہ رہے ہیں پہنچا دیا، آج کا مولوی کہتا ہے نہیں پہنچایا، آج کا مولوی ایک ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، جس حدیث کو دل کرے مان لیا، جس حدیث کو دل کرے انکار کر دیا۔ یہ عجیب فلسفہ، اپنی طرف سے اپنی ذہن کو حدیث کے مطابق لڑانا۔ اللہ کے نبی کے اوپر آیت اتری ہے، دین مکمل ہے، دین اسلام مکمل ہے کہ نہیں؟ دین مکمل ہے کہ نہیں؟ اگر دین مکمل ہے تو نبی کریم کی ایک ایک حدیث موجود ہے۔ پھر ایک فتنہ تو یہ ہے غامدی صاحب کی شکل میں، دوسرا فتنہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی قرآن حدیث بھی حجت ہے، لیکن قرآن و حدیث کے بعد کسی اور کی بات بھی حجت ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کریم نے ٹھیک فرمایا لیکن نبی کے قول کو ہم سمجھیں گے امام کی تعبیر تشریح کی روشنی میں، فلاں کی تعبیر و تشریح کی روشنی میں۔ لوگوں یاد رکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے، نبی کریم کے بعد اگر کسی کی بات دین میں حجت ہوتی تو کون ہوتا؟ نبی کے بعد اگر کسی کی بات کی پیروی کی جاتی کون ہوتا؟ حضرت ابو بکر افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد چشم فلک نے اس سے زیادہ عظیم چہرہ نہیں دیکھا۔ آج مسند خلافت کے اوپر بیٹھے اور صرف مسند خلافت کے اوپر نہیں بیٹھے، ان کے پاس ایک حدیث کی بیگ بھی موجود ہے۔ کیا حدیث کی بیگ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو خلیفہ راشد ہوگا اس کی سنت کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم کی صحیح حدیث ہے۔ آج مسند خلافت کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ سند بھی موجود ہے کہ ان کا فتویٰ چل سکتا ہے، لیکن صحابہ کا فہم سنو، فتویٰ کس چیز میں چل سکتا ہے اور کن چیزوں میں نہیں چل سکتا۔ چور چوری کر کے آ رہا ہے، اب کے بعد دوسرے ہاتھ کٹنے کی بھی باری ہے، ایک ہاتھ پہلے کٹ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر نرم دل تھے، خیال آیا ہاتھ کاٹ دیا، بیت الخلاء میں کیسے جائے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کی جگہ قدم کو کاٹ دیا جائے۔ پاس عمر بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے۔ ابو بکر مدینے والے کے فتوے کے سامنے تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ حضرت ابو بکر گردن کو جھکاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے ایسا وزیر ایسا ساتھی دیا، میں ادھر ادھر ہونے لگا، مجھے پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اپنے اماموں کی طرف بلانے والوں، مولویوں کی طرف بلانے والوں، پیروں کی طرف، شجر حجر کی طرف بلانے والوں، کائنات میں نبی کریم اور ابو بکر کے بعد اطاعت کے کوئی لائق ہوتا تو وہ ہوتا جس کے بارے میں نبی کریم کہہ رہے ہیں میرے بعد نبوت کے سلسلے ختم ہو گئے، لیکن ایک عظیم شخص ایسا اس امت میں موجود ہے، اگر نبوت کے سلسلے باقی رہتے تو عمر نبی ہوتا۔ لوگوں آج وہ بھی مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسند خلافت ہے، ان کے بعد بھی خلیفہ راشد کی سند ہے، اپنی مرضی سے فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن تعبیر و تشریح کے اندر خلاف نص نہیں۔ یہ صحابہ کا فہم ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، واقعہ یاد کر لو، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو ویران دیکھتے ہیں، ان کے دل کو چوٹ لگتی ہے، کہتے ہیں یہ جو عربی لوگ ہیں نا حاجی، یہ بڑے تیز ہیں، حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع ایسا حج جس کے اندر عمرہ بھی ہو جاتا ہے، جا کے جو ہم لوگ کرتے ہیں، عمرہ کیا، احرام اتار دیا، بعد میں حج کیا، تو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا۔
تو حضرت عمر آرڈیننس جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد حج تمتع کے اوپر عمر پابندی لگاتا ہے۔ کیا نیت ہے لوگوں؟ آج بدعت کے جتنے فلسفے ہیں اس نیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نیت ابو بکر کی بھی نیک تھی، اور حضرت عمر کی نیت کیا ہے؟ خانہ کعبہ آباد ہو جائے گا، عمرے کو حج سے علیحدہ کروں گا، لوگ پورا سال عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ آباد ہوگا، خلیفہ ہیں، مسند خلافت میں ہیں، سند رسول بھی موجود ہے۔ آرڈیننس جاری کیا، سب سے پہلی مخالفت پتہ لگا کہ ذوالحلیفہ کے اوپر عبداللہ ابن عمر نے حج تمتع کا احرام باندھ لیا۔ ہر کارے اس دور کی پولیس پکڑ کے لے کے آئی۔ عبداللہ ابن عمر ہمیشہ باپ کے سامنے بچھی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آئے، احترام کے ساتھ آئے۔ آج آ رہے ہیں، سینہ بھی تنا ہوا، چہرہ بھی اٹھا ہوا، نگاہیں بھی اٹھی ہوئی۔ حضرت عمر نے دیکھا آج بیٹے کے تیور بدلے ہوئے ہیں، کہا میں نے آرڈیننس جاری کیا اور سب سے پہلے مخالفت تو کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا بابا آپ کے فتوے کو دیکھوں کہ اس قبر والے کے فتوے کو دیکھوں؟ حج تمتع میرے نبی کی سنت ہے، میں حج تمتع کا احرام پہنوں گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے بیٹا تو نے ایسا دیا۔ عمر بھی ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، پکڑ کے سیدھا کر دیتا۔ لوگوں دین اور شریعت صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھتا ہے حالی قرآن کا نام ہے وہ بھی غلط، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے قرآن حدیث کے بعد کسی چیز کا نام ہے وہ بھی غلط۔ شریعت صرف دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں کیا دعوت لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا بدا بیننا و بینکم العداوہ، تمہارے اور ہمارے درمیان بغض و عداوت اور نفرت کی بنیادیں ڈل چکی۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کس بنیاد کے اوپر؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ہم ایک اللہ کی پوجا کرنے والے، تم جگہ جگہ لوگوں کی پوجا کرنے والے۔ یہی بات قرآن پاک میں نبی کریم کو اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ایک کنبہ تشکیل دیا قرآن و حدیث کے منہج کے بعد۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، تمہارا اور میرا رشتہ شیخ ملک جاٹ کا نہیں ہے، تمہارا اور میرا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ سب رشتوں سے بلند ہے، یہ رشتہ سب رشتوں سے مضبوط ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ ایک قیدی کی رسیاں کس رہا ہے کوئی ساتھی، مصعب بن عمیر کہتے ہیں اس کی رسیوں کو ذرا سخت کرو، ٹائٹ باندھو، اس کی ماں بہت امیر ہے، اس کو آزاد کروائے گی اسلام امیر ہو جائے گا۔ قیدی تڑپ اٹھتا ہے، کہتا ہے مصعب اسلام نے اتنا سنگ دل بنا دیا، سگے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچان رہا۔ مصعب کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا بھائی تو نہیں ہے، وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح جن کو امین الامت کا خطاب ملا، کس بنیاد پہ ملا ہے؟ سگے باپ کو 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، اب کی بار آیا گردن کو تن سے جدا کر دیا، اسلام کی امانت کی حفاظت کر لی۔ لوگوں تمہارا اور میرا رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اور یہی وہ برادری ہے، یہی وہ کنبہ ہے جس کے اوپر لازم ہے، جس کے اوپر لازم ہے، ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے اپنے گھروں میں بھی کوشش کریں لیکن باہر بھی کریں۔ یہ عجیب فلسفہ پیدا ہو گیا ہے جی اسلام کا تعلق صرف مسجد تک ہے، مسجد میں تو اسلام ہونا چاہیے لیکن دکان پہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شعیب کی قوم بھی تو یہی کہتی تھی نا کہ تمہاری نماز ہمارے بازار میں آ کے کیا کرتی ہے۔ آج ہمارا عقیدہ یہ ہو چکا ہے نبی کریم ہمارے امام ہیں، نبی کریم ہمارے رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ لوگوں اگر نبی کریم تمہارے رہبر رہنما ہیں تو اللہ کی قسم اپنے دل کو ٹٹولو، وہ سیاست میں تمہارے رہنما رہبر کیوں نہیں؟ سیاست میں تمہارے رہنما رہبر کبھی نواز شریف ہے، کبھی عمران خان ہے، کبھی بے نظیر بھٹو ہے۔ سیاست کے اندر بھی اگر امام بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، اور یہی علامہ شہید کی دعوت تھی، یہی ان کا مشن تھا۔
اور اسی بات کو ساری زندگی کرتے رہے. اور جب اس برادری کو مضبوط کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر، اس وقت بھی درباری اور سرکاری جیسے مولانا بیان کر رہے تھے موجود تھے. انہوں نے کہا تھا اس وقت بھی، لوگوں جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کنبہ بنائے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر سیاست کرے، اس کی شدید مخالفت ہوتی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اپنے لوگ ہی مخالفت شروع کر دیتے ہیں جن کے اوپر لازم ہے کہ وہ حمایت کریں، وہی مخالف ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا پرچم جب بھی کسی نے اٹھایا، درباریوں اور سرکاریوں نے امام احمد ابن حنبل کو کیا کہا؟ چھوڑ دو، مل جاؤ، مصلحت کر لو، جھک جاؤ. امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز، تمہارا اور میرا فرق اس دن ظاہر ہو جائے گا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا. بادشاہوں کے جنازے بھی لوگوں نے دیکھے، کندھا دینے کے لیے کوئی نہیں آیا. تنہا امام احمد ابن حنبل کے جنازے کے اندر 18 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی، 80,000 یہودی و عیسائی صرف امام کے جنازے کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے. علامہ شہید نے بھٹو اور ضیاء الحق کے خلاف جب اسی نعرے کو بلند کیا تھا، درباری اور سرکاریوں نے کہا تھا مل جاؤ، مفاہمت کر لو. اس وقت علامہ شہید نے کہا تھا الفرق بیننا و بینکم یوم الجنائز، تمہارا اور میرا فرق بھی اسی دن ظاہر ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا. اور تم نے دیکھا وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن علامہ شہید کے جنازے کی باری آئی. پہلی مرتبہ تکبیر ہوئی تو خانہ کعبہ کے اندر، دوسری مرتبہ تکبیر ہوئی تو مسجد مدینہ کے اندر. لوگوں مشن، مقصد زندگی آنی جانی ہے، سب نے مر جانا ہے. تشکیر کی بات نہیں ہے کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، کوئی بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے. اللہ کی قسم عظمت کی موت وہ ہے جو نفاذ اسلام کے لیے ایسی ہو، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر لے. اپنی زندگیوں کو نفاذ اسلام کے لیے وقف کر لو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے لا إله إلا الله محمد